کیا یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی اس وقت حکومت میں ہوتا تو اس کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑتی، شاید 60 روپے نہ بڑھانی پڑتی، مینج کر کے شاید 45-50، لیکن بڑھانی تو پڑتی، رائٹ؟ ہم نے تو نہیں بڑھانی تھی. ہم نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جون کے اینڈ تک ہم 150 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت رکھیں گے. اور آئی ایم ایف کو کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، مجھے آج بھی اپنے فنگر ٹپس پہ یاد ہیں کہ پی ایس ڈی پی کی سیونگ کتنی تھی، خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کیش سرپلس کتنا پڑا تھا، پنجاب کے پاس کتنا کیش سرپلس پڑا تھا، اور ان سب نے ملا کے 300 ارب روپیہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا تھا. 99 ارب روپیہ بجلی میں جو ہم نے 5 روپے فی یونٹ قیمت کم کی تھی وہ تھا. اور یہ بھی نہیں دینا پڑنا تھا، یہ جو 300-350 ارب ہے یہ بھی نہیں دینا پڑنا تھا، کیونکہ ہم نے اپریل میں روس سے سستی کاغذ لینے کا ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا. وزیر اعظم عمران خان 2 اس پہ میٹنگز چیئر کر چکے تھے اینڈ وی ور آل سیٹ. تو ہمیں یہ پیسے بھی نہیں دینے پڑنے تھے، تو ہم نے تو کسی صورت نہیں بڑھانی تھی یہ جو 60 روپے لیٹر. یہ جو روس والی بات ہے اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے لیٹر لکھا لیکن ان کے پاس جو ریکارڈ ہے حکومت پاکستان کا اس میں کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا کیا کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان کے پاس کیا کہ وہ رشیا سے جو آئل لے کے آئیں گے ہم اس کو پروسیس کر سکیں اور پھر اس کو استعمال کر سکیں؟ یہ 2 اہم ایشوز ہیں. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 29 مارچ کو مجھے ماسکو میں جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج بھیجا، اور میرے سیکرٹری جو ابھی بھی پیٹرولیم سیکرٹری ہیں ان کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ ہماری بات چیت اچھی جا رہی ہے اور وہ روس بڑا کین ہے ہمیں سپلائی کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب کی طرف سے ہمیں ایک فارمل لیٹر بھی آ جائے ان رائٹنگ، اور اس کے اندر لکھا ہو کہ آپ کو کب یہ مقدار چاہیے. تو وہ اگلے دن 1 دن کے وقفے کے بعد 29 کو یہ ریکویسٹ آئی اور 30 مارچ کو وہ لیٹر ڈیلیور ہو گیا. اور میں نے کل ماسکو میں جو ہماری ایمبیسی ہے اور فورن آفس میں میرے ذرائع ہیں ان سے میں نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ بر وقت وہ لیٹر پہنچا اور اسے ڈیلیور بھی کرا دیا گیا. 3 اپریل کو عمران خان صاحب نے خود ہی ہماری حکومت ڈیزالو کر دی، اور پھر 8 کو سپریم کورٹ نے بحال کی اور 11 کو ہم ووٹ آؤٹ ہو گئے. تو روس کو تو جواب دینے کا موقع نہیں ملا. روس کیسے جواب نہ دیتا؟ میں تو روس جانے کے لیے تیار تھا یہ لینے کے لیے. تو ان کو کیوں نہیں مل رہی وہ کورسپونڈنس؟ بیکاز وہ بار بار کہہ رہے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا. اس کی دیکھیں کورسپونڈنس جو ہے نا وہ تو موجود ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے تقریباً 55-60 دن ہونے والے ہیں، یہ معاملہ وہیں پڑا ہے جہاں پہ میں چھوڑ کے آیا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی دوران جس دوران 55-60 دن کے اندر ہندوستان نے 3 کروڑ 40 لاکھ بیرل سستا تیل خریدا. اب یہ کوئی چھوٹی مقدار نہیں ہے انٹرنیشنلی. 3 کروڑ 40 لاکھ بیرل روس سے 2 ارب ڈالر انہوں نے بچائے، اور اپنے لوگوں کے لیے 25 روپے فی لیٹر ڈیزل اور تیل جو ہے وہ سستا کر دیا، پیٹرول سستا کر دیا. تو یہ خیر یہ تو مان چکے ہیں کہ میری کورسپونڈنس وہاں پہ موجود ہے، اس کو فالو اپ نہیں کیا گیا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو اپریل کے مہینے میں ہم نے پہلی کارگوز خرید لینی تھی. 20 سے 30 مارچ کے درمیان دو مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پی ایس او کی موجودگی میں، پیٹرولیم سیکرٹری کی میری موجودگی میں 2 دفعہ اس کے اوپر میٹنگ چیئر کی اس کو تیز کرانے کے لیے. یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہندوستان بھی کر چکا ہے، لیکن جو پریگمیٹکلی اگر ہم بات کریں ہندوستان کا جو ٹریڈ کا حجم ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کے دوسرے ممالک کو جواب دے سکتا ہے، مطلب وہ آج ان کے جو فورن منسٹر نے بات کی کہ بھائی یورپ کے پرابلم ہمارے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پاس بلینز آف یوروز کا ٹریڈ ہے. پاکستان اس سملر پوزیشن میں ہے فائنینشلی کہ بھائی وہ بول سکے کہ ہم نے ان سے ٹریڈ کرنا ہے، اگر آپ سینکشنز لگاتے تو دیکھ لیں بھائی آپ کا پرابلم ہے ہمارا. پہلی بات تو یہ کہ سینکشنز کوئی ہے نہیں. یورپین یونین اٹ سیلف جو کہ سینکشنز لگانے والا ادارہ ہے وہ خرید رہا ہے آج بھی روس سے تیل. روس سے گیس جو ہے وہ جرمنی سے لے کے دوسرے ممالک، جرمنی میں 50% سے زیادہ گیس آج بھی روس کی جا رہی ہے. تو یہ تمام جو آپ کا ویسٹرن بلاک ہے یہ خرید رہا ہے. کسی قسم کی کوئی سینکشن نہیں ہے ایز آف ٹوڈے. لیکن ہم نے بڑا کرٹیکل ٹائم لوز کر دیا ہے. یہ جو 2-2.5 ماہ میں ہمیں 30% پہ سستا تیل مل رہا تھا نا، یہ جان بوجھ کے انہوں نے دیکھیں نا. اب مفتاح اسماعیل صاحب ٹی وی پہ آئے اگلے دن اور آ کے کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی سینکشنز نہیں ہے تو ہم خرید لیں گے. 55 دن گزر گئے آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی سینکشن نہیں ہے. سری لنکا جو ہم سے کمزور ملک ہے اس کا ٹریڈ کا حجم جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ہم سے کم ہے، لیکن وہ خرید رہے ہیں ان سے روس سے تیل. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کہ کوئی آپ کو روک نہیں رہا تھا. ایون آئی ایم ایف آپ کو نہیں روک رہا تھا یہ لینے سے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں اقتدار میں وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. جو بیرونی قوت کے ووٹوں سے یا بیرونی قوت کے مداخلت سے آتے ہیں
اقتدار میں وہ بیرونی قوت کے لیے کام کرتے ہیں. سو کیپیسٹی ہے رشیا سے لیے ہوئے آئل کو پروسیس کر کے استعمال کرنے کی, یہ بھی سوال ایک ٹیکنیکلی کوئی ایشو اس میں نہیں ہے جی. ایک تو یہ کہ ہماری اگر کوئی ریفائنریز, کچھ ہماری ریفائنریز ہیں جو ہیوی کروڈ کو نہیں پروسیس کر سکتی, تو آپ ایک بڑی کامن چیز ہوتی ہے سواپ, کہ آپ کسی ایسے پرائیویٹ ادارے کے ساتھ, ملک کے ساتھ آپ وہ کارگو سواپ کر لیتے ہیں, جو ان کے ملک کو جا رہا ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں اور آپ اپنا دے دیتے ہیں, اور ان کو بھی 1-2% کا آپ منافع دے دیتے ہیں, تو وہ ریڈیلی لے لیتے ہیں. آئل سواپس آر ریگولر فیچر ان انٹرنیشنل ٹریڈ, تو وہ کر کے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. ماریا ویئر دیر از اے ول, اگر نیت ہو ہر چیز ہو سکتی ہے, اور ہر چیز ہو رہی ہے. رشیا کی گیس اور تیل پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس وقت, سوائے پاکستان کے. سو یہ جو اگر ہم بات کریں, اس حکومت نے لیٹس پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, انہوں نے پہلے جا کر کوشش کی کہ ڈفرینٹ ممالک سے بات چیت کریں. آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے, انہوں نے کہا پہلے پیٹرول کی قیمتیں فکس کر کے ہیں, پھر ہم بات کریں گے. دوبارہ انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی دوحہ میں, انہوں نے کہا قیمتیں بڑھائیں. 1.5 مہینے بعد ان کو قیمتیں بڑھائی ہیں, تب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں. 2 دفعہ آئی ایم ایف نے کہا کہ پیٹرول کی سبسڈی کم کریں, سبسڈی ختم کریں. قیمت کے اوپر بات نہیں وہ کرتے. سبسڈی اگر آپ روس سے تیل لے لیں تو آپ کو سبسڈی بہت کم یا نہ دینے کی ضرورت پڑے. ہمارے دور میں شوکت ترین صاحب نے اور ہم نے کیا کیا, ہم نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے 6.1 سے 6.3%, اور وہ ہم اچیو کریں گے. اسی فسکل انویلوپ کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ سبسڈی فائنانس کریں گے, تو اس سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فسکل انویلوپ آپ کا وہی ہے. اگر آپ کا بجٹ کا خسارہ نہیں بڑھ رہا ہے اس سبسڈی کے ساتھ, آپ کا 10,000 ارب کا بجٹ آؤٹ لے ہے, اس میں سے 200-300 ارب صرف یہ رقم بنتی ہے, ہارڈلی 2 یا 3%. تو اگر اس کے ساتھ وہ نہیں بڑھ رہا تو پھر آئی ایم ایف کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہ اور یہ بھی یہ کہنا کہ جی آئی ایم ایف سے آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کر دیا, جیسے کوئی بڑا کانٹریکٹ. وہ کہہ رہے کہ وعدے آپ نے کیے تھے, آپ نے کہا تھا کہ ہر مہینے بڑھائی جائے گی, آپ نے پہلے فریز کر دی, لینڈ مائن بچھا کے چلے گئے, ان کے لیے اتنی بڑی سبسڈی کا گٹھری چھوڑ کے چلے گئے, ابھی پھنس گئے. یہ میں آج لینڈ مائن کا بھی جواب دے دیتا ہوں. فروری کے مڈل میں یہ وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, منٹس بھی ہوئیں گے, یہ ویریفائی کر سکتے ہیں, فروری کے مڈل میں, کہ ہم نے یہ تیل کے اوپر سبسڈی دینی ہے عوام کو اور ریلیف دینا ہے, کیونکہ ہماری عوام جو ہے اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی. فروری, اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس 7-8 مارچ کو جا کے آیا. اس سے پہلے کسی کوئی نام و نشان نہیں تھا. جو لانے والے ہیں, جن کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ لے کے جائیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا ہے. یہ ایسی کوئی لینڈ مائن نہیں تھی, یہ ہم نے, اور ہم نے یہ اس کو آگے لے کے چلنا تھا. نمبر 2, آئی ایم ایف کا ریویو ہر 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے, اور اس کے اندر بینچ مارک سیٹ ہوتے ہیں, ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں, اسپیسیفک پالیسیز پہ وہ آپ کو بائنڈ نہیں کر سکتے. ان ٹارگٹس کو آپ نے اچیو کرنے کے لیے کیا پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ ہر 4 ماہ کے بعد جو لکھا ہوا ہے منوان وہی ہوئے. کووڈ کے دوران بے شمار ٹارگٹس ہے کہ جی ٹیکسز لگیں گے, بجلی کا نرخ بڑھے گا, یہ ہوگا. ہم نے نہیں بڑھایا ایک سال ہم نے نہ بجلی کا نرخ بڑھایا, نہ ایک سال ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگایا, کیونکہ کورونا کی وائرس تھی, اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی تھے. یہ جو ہم نے پروگرام بنایا, یہ بھی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے بنایا, اور ہم نے یہ ان کو سیل کر دینا تھا. ہماری میٹنگز ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ہم نے ان کو کنونس کیا. ہم نے کہا یہ ہمارے فسکل انویلوپ کے اندر ہے, ایز لانگ ایز ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ میٹ ہو رہا ہے, تو اس سے آپ کو کوئی وہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو بیڈ نیگوسیشن آپ کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ آتے ساتھ ان کے پاس ڈائریکشن کوئی نہیں تھی. اکانومی آپ کی فری فال میں چلی گئی, روپی آپ کا فری فال میں چلا گیا, پھر یہ پینک کر گئے. جب یہ پینک کر گئے تو یہ پھر نیگوشیشنز میں جب گئے ہیں تو ان کے پاس کوئی کارڈز بھی نہیں تھے, اور دے سرینڈرڈ. بہرحال انہوں نے کوشش تو کی, یہ پہلے سعودی عرب بھی گئے ہیں, پھر اس کے اور ممالک سے بھی بات چیت کی ہے, اس کے بعد لیکن ایوری ون ڈائریکٹڈ دیم ٹو آئی ایم ایف. سب سے بڑی کوشش سب نے کہا پہلے آئی ایم ایف سے معاملات اسٹریٹ کریں اپنے, اور وہ کہتے طریقہ کار یہ تھا, کیونکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیبوٹاج کر کے گئے معاہدے کو, آپ نے ریاست پاکستان کی جو دی ہوئی زبان تھی اس کو سیبوٹاج کر کے. آپ یہ وہی لوگ ہیں جو 4 روپے کی جب لیٹر قیمت بڑھتی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی, تو یہ عمران خان سے استعفیٰ مانگ لیتے تھے. تو اب 60 روپے لیٹر قیمت بڑھانے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ جو آدمی 4 روپے لیٹر قیمت بڑھانے پہ استعفیٰ مانگ رہا تھا, اور جو آپ ان کے سوشل میڈیا بھڑا پڑا ہے کہ یہ آج سے 4 ماہ پہلے کیا کہہ رہے تھے, مکاؤ نیریٹو کے, یہ خود ہاسٹل. اچھا, اب آپ دیکھنا, جو لوگ 4 ماہ پہلے تک وہ باتیں کر رہے تھے, اگر آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے سیبوٹاج کیا ہے, تو ان کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اور آپ سمجھ بوجھ کے حالات کو آئے تھے, کسی نے آپ کو زبردستی نہیں کہا تھا, بلکہ آپ زبردستی خود ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آئے تھے. میں آپ کو یہ حلفاً بات بتا رہا ہوں آج لوگوں کے سامنے, کہ ہم نے
جب یہ سبسڈی اناؤنس کی اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یا ہماری حکومت کے جانے کا کوئی دور دور تک نشان نہیں تھا. ہماری پوری نیت تھی, ہمارا پورا ارادہ تھا اور ہم نے کر کے دکھانا تھا. روس سے بھی ہم نے تیل لینا تھا, سبسڈی بھی نہیں دینی پڑنی تھی اور ہم نے 150 روپے پہ رکھنی تھی قیمت. یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ابھی بھی 15 روپے کم ہے پیٹرول کی قیمت, اور اس کے اوپر ٹیکسز وغیرہ ڈال کے کوئی تقریباً 270-280 کے قریب ہونی. یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جس پہ جو فیزیبل ہے. دیکھیں نا, پہلے تو یہی ایکسپرٹس کہتے تھے کہ جی جو قیمت ہے وہ پتہ نہیں 100 روپے ہونی چاہیے کہ کیا وہ دوسری نہیں, یہ پی ایم ایل این والے نہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس. دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا فل کاسٹ ریکوری پہ اگر آپ 30 روپے لیٹر اس پہ ٹیکس بھی لیں اور 17% جنرل سیلز ٹیکس بھی لیں. میں ہماری آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس وقت یورپ کے ممالک جب ہم قیمت بڑھاتے تھے نا تیل کی تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی باہر کے ممالک میں تو آمدن بہت زیادہ ہے. تو یورپین ممالک آج اپنے لوگوں کو جن کی جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان سے یا آمدن ریئل انکم بھی ان کی 10 گنا زیادہ ہے, ان کو پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں اور ان سے سیلز ٹیکس اور یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹائپ کی چیزیں نہیں لے رہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے جس کی 10 گنا کم جہاں پہ آمدن ہے ان کے لوگوں کی, وہ کیوں پورا 30 روپے پی ڈی ایل اور 17% جنرل سیلز ٹیکس لینی چاہیے؟ یہی مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ پی ڈی ایل نہ لو اور جنرل سیلز ٹیکس میں ریلیف. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.